بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس پر تو بھی خوش رہے اور ہم بھی خوش رہیں۔ سامعین، آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا، اور سب سے پہلی نماز فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا، اور فجر کے وقت کی نماز اپنے مخصوص ٹائم پر پڑھنے کے لیے کیوں کہا؟ اس کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے۔ سامعین، وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں ہم پر کس طرح فرض کی گئیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک اعلیٰ اور ادنیٰ سی وجہ ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے اس وقت پیش کی گئی جب سفر معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وقت کی انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو انوار و تجلیات کی وہ روشنیاں دکھائیں جس کی کوئی مثال نہیں، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کا شرف بخشا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار کرایا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کرائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخصوص انعامات میں سے آپ کو نوازا، جس میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ ہے۔ اس عظیم سفر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصی انعامات سے آپ کو نوازا، جس میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب کرنے کا عظیم تحفہ اور عظیم عبادت یعنی نماز اسی مبارک سفر میں اپنے پیارے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا۔ ہر بار اللہ پاک نے نمازوں میں کمی عطا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم فرما دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا موقع، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کی ہے، اب مجھے حیا آ گئی ہے اور میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ سامعین، ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ سب کے لیے سب سے زیادہ مشکل نماز فجر ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں وہ راز پوشیدہ ہے جسے جاننے کے بعد آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑ پائیں گے۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، قرآن پاک کی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں، فجر کی نماز
ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہیں پاتے تھے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کس طرح کریں، کیونکہ اس وقت نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، تو رات کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد سونے کا اہتمام کریں تاکہ فجر کے وقت آنکھ کھل سکے۔ سوتے وقت فجر کی نماز کا پختہ ارادہ کریں اور نیت کریں کہ فجر کی نماز پڑھیں گے۔ 3 ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے، مثلاً الارم لگا کر سوئیں اور اسے مناسب جگہ پر رکھیں تاکہ آپ کی آنکھ کھل سکے۔ انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو اپنا معمول بنانا گناہ ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں رات سو نہیں پاتے، جس سے وہ کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان بیماریوں کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نیند کیوں نہیں آتی اور ہم نماز فجر کی پابندی نہیں کر سکتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو، بستر سے نکلو اور نماز پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو۔ یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو 5 نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔